بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محجن بن ادرع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی نماز پوری کر چکا ہے اور تشہد میں ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ تجھی سے، اس لیے کہ تو ہی ایک ایسا تنہا بے نیاز ہے جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، لہذا تم میرے گناہوں کو بخش دے، تو ہی غفور الرحیم یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور سوائے تیرے گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، لہذا تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو غفور الرحیم یعنی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھر بیٹھنے سے خوش ہوتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر کرتے اور قسم کھاتے اور یہ چاہتے کہ لوگ ان کی تعریف کریں ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ مت سمجھ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے سے اور چاہتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، کہ وہ چھٹکارا پائیں گے عذاب سے، ان کو دکھ کی مار ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون شخص مرار کی گھاٹی پر چڑھ جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف ہو گئے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے، یعنی خزرج قبیلے کے لوگوں کے، پھر لوگوں کا تار بندھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی بخشش ہو گئی مگر لال اونٹ والے کی نہیں۔ ہم اس شخص کے پاس گئے اور ہم نے کہا، چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ بولا، اللہ کی قسم میں اپنی گم شدہ چیز پاؤں تو مجھے زیادہ پسند ہے تمہارے صاحب کی دعا سے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ شخص اپنی گم شدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا، وہ منافق تھا۔ جب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا وہ شخص ویسا ہی نکلا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے سفید زمین پر جو سرخی مارتی ہوگی جیسے میدہ کی روٹی، اس میں کسی کا نشان باقی نہ رہے گا، یعنی کوئی عمارت جیسے مکان یا مینار وغیرہ نہ رہے گا، صاف چٹیل میدان ہو جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرصراط پر۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے لیے بھی ظلم نہ کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب آخرت ہوگی تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔